ارمینا اور وجدان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان ابھی بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ عبادت کے بعد وہ سجدے میں آنسو بہا رہی تھی۔ جیسے اس نے سر اٹھایا تو برابر میں وجدان کو بیٹھا دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ فکر مت کرو، عید کے بعد میں تمہیں اسے زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ شوہر تو عید پر اپنی بیویوں کو چوڑیاں پہناتے ہیں اور آپ مجھے طلاق کا توق پہنانا چاہتے ہیں۔ مجھے میرا حق تم نے ابھی تک نہیں دیا، لیکن مجھے عیدی میں کشمیری چوڑیاں چاہیے، صرف چوڑیاں۔ براؤن نائٹ سوٹ اور سواگرات کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ کہتی اس نے ارمینا کو اس وقت کہاں جا رہی ہو تم؟ باہری کاٹ در مردانہ آواز سن کر ارمینا کے قدم تھم گئے۔ اسے گہری سانس لی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وجدان بھی چلتا چلتا اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ارمینا کو وجدان جیسے ضدی اور خود سر انسان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر وہ وجدان کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے شخص سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ وہ وجدان کی زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ وہ اس کو اس حد تک تنگ کر دے گی کہ وجدان خود ہی اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی بھی آدھی رات کے وقت تیز میک اپ کیے اور ویسٹرن ڈریس میں ملبوس وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر ڈنر پر جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ وجدان کی نظر سے چھپ کر نکل جائے، لیکن اس کی بدقسمتی کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ وہ سردار 24 گھنٹے اسی پر ہی نظر رکھا کر بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وجدان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میری مرضی، میں جہاں جی چاہے وہاں پر جاؤں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وجدان کا دماغ بگ سے اڑ گیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے ارمینا کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے وجدان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی جی جان تک کانپ گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے۔ اس نے اپنے آپ کو وجدان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اس فولادی جسامت کی حامل شخص کے سامنے ایک دھان پان کی لڑکی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے، تب تک تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ وجدان نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا۔ جین شرٹ میں اس کا فگر پرومینیٹ ہو رہا تھا۔ جب وجدان کو خیال آیا کہ اسے باقی لوگ بھی اس حالت میں دیکھیں گے تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ دوسری طرف ارمینا اس کی نظروں کی تبر سے بری طرح سے خائف ہو رہی تھی اور مسلسل اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے چکی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی اوقات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے بدتمیزی کی تھی۔ اب کی بار وجدان اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ روم میں لے کر گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن فی الحال کوئی بھی وہاں اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ حویلی کے سب بڑے انکل فرحان کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ دادی جان دوائیاں کھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھے اور دادا بھی آج اپنے دوست کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حویلی میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ جب ارمینا کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ اندر تک لرز گئی، یعنی آج اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف وجدان اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ ارمینا نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے وجدان کے سینے پر جمائے ہوئے تھے اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران اس کی سانسیں بھی بری طرح سے پھول گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وجدان نے جب یہ دیکھا تو اس کے جلتے ہوئے دل کو تھوڑی سی ٹھنڈک پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے ارمینا کے گالوں کو ہولے سے چھوا اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، اب تم مجھے سیدھے طریقے سے جواب دو گی؟ دوبارہ تم نے زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ وجدان کے سوال پر اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ صرف دادی جان کے بل بوتے پر ہی بویلا مچا سکتے تھے، ورنہ ان کے بغیر وجدان کے سامنے وہ بہت ہی کمزور تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔
اسی خیال نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، بلا رستے ہوئے لہجے میں بولی۔ وجدان اس پر احسان کرتا ہوا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر جب وجدان کی نظر اس کی گردن پر پڑی تو اس کے اندر جذبات کا طوفان ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا۔ محترمہ کی شرٹ کے پہلے 2 بٹن اس کھینچا تانی میں ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی دھڑکنیں باہر کو چھلک رہی تھی، لیکن اسے اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ جب اس نے وجدان کی نظروں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کی تو اس نے بے ساختہ دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ دیے اور اپنے آپ کو چھپانے لگی، لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ میں فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہی تھی۔ اب آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، پہلے میرا بہت سارا وقت ضائع ہو گیا ہے، اس نے عجلت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وجدان کے پہلو سے ہو کر گزرنے لگی تھی کہ اس بار وجدان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارمینا کا سر زور سے اس کے کشادہ سینے کے ساتھ جا کر لگا تھا، اس کے ساتھ ہی درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ وجدان کی کاٹ دار اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ کیا تم نے مجھے اس قدر بغیر سمجھا ہوا ہے؟ کیا آدھی رات کے وقت تمہیں اس کو لیے میں نمائش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دوں گا؟ اس کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ارمینا کی سانسیں بھی تنگ ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، ورنہ میں نے دادی جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ ایک بہت ہی ظالم اور وحشی انسان ہیں جسے عورت کی عزت کرنا نہیں آتا ہے، اور آپ مجھے کس حیثیت سے روک رہے ہیں؟ ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ اس طرح سے مجھ پر اپنا حکم مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا خوف سائڈ پر رکھا، وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے بحث کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اس بار وجدان نے زور سے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا، اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولا، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ میں تم پر کیا حق رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی دن تمہیں ہر چیز باور کروانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری معصومیت اور کم عمری کا لحاظ کر رہا تھا۔ اب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس کا عمل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ اب میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ارمینا کے لوگوں کو اپنے فوکس میں لیا تو ارمینا نے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے زور سے اپنا سا جھٹکا دیا تھا۔ اس کی حرکت پر بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اگلے پل وہ بہت شدت کے ساتھ ارمینا کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ارمینا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ وجدان کو پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ شخص کی گرفت بہت سخت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وجدان اس سے الگ ہوا تو ارمینا کو اپنے منہ میں خون کا ہلکا سا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ تم ایک نمبر کے جنگلی انسان ہو، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں مر جانا پسند کروں گی لیکن کبھی بھی تم سے رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے انتہا کی نفرت ہے۔ جب تم میرے نزدیک آتے تو مجھے تم سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ وجدان کا پارا ایک دم سے غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بازو میں بھینچتا ہوا صوفے پر دھکا دے چکا تھا۔ ارمینا کی شرٹ کے باقی بٹن بھی کھل چکے تھے۔ شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے لیے وجدان سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا، اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ وجدان جیسے اس کی گردن پر جھکا، ارمینا اس کی قربت میں بری طرح سے سسکنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وجدان کا ارادہ اسے اچھی طرح سے سبق سکھانے کا تھا، لیکن اس کا کم عمر حسن اور جسم کی خوبصورت بناوٹ دیکھ رہا وہ بری طرح سے بہکنے لگا تھا۔ اسے سختی کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ہی پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ ارمینا جس نے پھر سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وجدان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گی، اب اس کی قربت میں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ وجدان نے جب اس کے بالوں سے اپنا چہرہ نکالا تو اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے محسوس کر کے اس دشمن جان کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا وہ اس کے کانوں کے لوب کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ ارمینا بن پانی کی مچھلی کی طرف اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی تھی۔ وہ مسلسل اپنا سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی، لیکن وردان ہر باری اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں پھنسا تھا اور پوری شدت کے ساتھ اس کے لوگوں کو چومتا۔ اس کے بعد وردان نے اس کے کندھے کے اوپر سے اس کی شرٹ کھسکائی تو اس نے بے ساختہ تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں ویسے بھی سب کچھ دیکھ چکا ہوں میری جان، اب چھپانے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ بے قابی سے بہتا ہوا شرٹ کو اس کے دونوں کندھوں سے نیچے کر گیا تھا۔ ارمینا نے روتے ہوئے اپنے آپ کو وردان کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بناتا ہوا اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میں تمہارے بقول ایک برا اور گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے اپنی ذات کے حوالے میں تمہیں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے سننا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تم مجھ جیسا سمجھتی ہو نا، میں ویسا ہی بن کر دکھاؤں گا۔ اگر تو تم مجھے ایک موقع پرست انسان تصور کرتی ہو تو مجھے وہ بننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو بس تمہاری خوشی چاہیے ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتا ہوا اس کے کندھے پر موجود دل پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ پھر سے وردان کے سینے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف کھسکانے لگی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ وردان کا سینہ اس وقت اس کی دھڑکنوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ ارمینا کو پورا جسم اس کی قربت کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا، جسے محسوس کر کے وردان کے بھی جذبات ابھرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی اس کو پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ جو نشہ اس عورت میں تھا وہ وردان کو کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے کندھے کو آزاد کرنے کے بعد وردان کی نظریں اس کی خوبصورت دھڑکنوں پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ ارمینا نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ آج اسے اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ بہادر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن وہ شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ وجدان اسے ہر طرح سے بے بس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگلے پل جب وجدان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لب رکھے تو اس میں مضبوطی سے وجدان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، جسے دیکھ کر وجدان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب اس کے نازک حصوں کو ہلکا سا کاٹ رہا تھا، جبکہ ارمینا خود کو اس کی قربت میں بہکنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن وہ شخص اس کی تمام کمزوریاں جانتا تھا اور اسے بری طرح سے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ ارمینا کی دھڑکنوں کو چومنے کے بعد اس نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا اور دوبارہ سے اس کی لٹوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا تھا۔ ارمینا نے فوراً سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتی ہو کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم اپنی مرضی سے خود کو میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ وجدان نے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بھاری لہجے میں سوال کیا، تو وہ شکایتی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات دے چکی ہوں، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی تھی۔ وجدان عجیب سے انداز میں مسکرا دیا اور دوبارہ سے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے بولا، پہلے تم نے مجھے جو بھی جوابات دیے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں تھے، اب تم مجھے میری مرضی کے مطابق جوابات دو گی، ورنہ پھر ساری رات میری شدتیں سہو گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے محترمہ کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا تھا تو وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ تم ایک بہت ہی مطلبی انسان ہو، وہ شدت جذبات سے دور لہجے میں بولی۔ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ بات بھی مجھے تم نے بتائی تھی۔ چلو اب شاباش، سب سے پہلے تو اچھے بچوں کی طرح مجھ سے معافی مانگو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ تم کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کرو گے اور نہ ہی میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے۔ اس نے محترمہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ارمینا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن تم سے معافی نہیں مانگنی میں نے۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے اسے موقع دیے بغیر ہی اس کے اوپر جھک گیا اور اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے چومنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ ارمینا کی کمر پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے الگ ہوا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔
مجھ سے معافی مانگو۔ اب کی بار وردان کا لہجہ سخت تھا۔ امینا نے گہری سانس خرچ کی۔ آئی ریئلی سوری، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بڑی مشکل سے کہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں کو زبان پھیر رہی تھی، جسے دیکھ کر وردان کے جذبات پھر سے بھڑکنے لگے تھے۔ وہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اسے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور یہ بات شاید وہ جانتی بھی تھی۔ کم از کم وردان تو ایسا ہی سوچتا تھا۔ ارمینا سے معافی منگوانے کے بعد وہ اب اسے وعدہ لے رہا تھا، مجھے پرومس کرو کہ دوبارہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنو گی۔ ارمینا نے نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے کا شوق بھی نہیں ہے، وہ کاٹ داڑ لہجے میں بولی تو وہ اس کے گلے کو چومتے ہوئے پیار سے بولا، ہاں میں جانتا ہوں، تم نے یہ کپڑے اس وجہ سے پہنے تھے تاکہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکو۔ تم میری قربت کے لیے مچل رہی تھی میری جان۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ تمہیں یہ ساری کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ویسے بھی مجھے اپنا دیوانہ بنا چکی ہو۔ تمہاری قربت کے لیے میں چلنے سے اچھا ہے کہ اپنی جان دے دوں۔ فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہاری ایسی حالت کر دوں گا۔ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ یہ جھٹکے سے اسے خود سے دور کر چکا تھا، کیونکہ اس کی حنا کی تسکین ہو گئی تھی۔ اس عورت سے اس کی غلطی کی معافی منگوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے اس نے ارمینا کو دور کیا تو وہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر کے دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے پھٹ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ یا میرے اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ جی، آپ جانتے تھے کہ مجھے وہ شخص حد سے زیادہ زہر لگتا ہے، مجھے اس شخص سے خوف محسوس ہوتا ہے، پھر بھی آپ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ تو مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، اس کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر گری تھی۔ اس کا اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف اپنے شوہر کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے کپڑے پہن رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ آخر میں اس کا ہی نقصان ہوگا۔ وہ وہیں پر ہی روتے روتے سو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود وردان کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، لیکن ارمینا اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے مجبور کر دیتی تھی۔ منع چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سختی کر بیٹھتا تھا اور پھر بعد میں پچھتاتا رہتا تھا، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ ارمینا اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نانی جان کے گھر آ گئی تھی۔ سب لوگ اس کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اس کے چاروں ماموں اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ بچپن سے اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ نانی جان کی تو اس میں جان بستی تھی۔ اگر کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو نانی جان پوری حویلی سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ ارمینا بے تحاشا محبت میں پروان چڑھی تھی اور اس محبت نے کافی حد تک اسے بگاڑ بھی دیا تھا۔ جب وہ کالج میں تھی تب اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور اگر اس کے ماموں جان کو پتہ چلا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس محبت کو آگے بڑھایا۔ بعد میں ان دونوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ جہاں تک وجدان کا سوال تھا تو وہ اس کے سب سے بڑے ماموں کا بیٹا تھا۔ 12 سال کی عمر میں ہی وہ لندن اپنے چچا جان کے پاس چلا گیا تھا اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہیں پر اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی دادی جان نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اور پوتے کو پاکستان واپس آنے کے لیے کہا اور انہیں ایموشنل بلیک میل کیا۔ اکرام صاحب نے تو ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ جس عورت کو انہوں نے چاہا تھا اس عورت نے ان کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی۔ باقی کی ساری زندگی وہ کبھی کسی عورت پر یقین ہی نہیں کر پائے تھے اور اکیلے ہی رہے تھے، اور اب وہ واقعی میں پاکستان واپس آنا چاہتے تھے اور گزشتہ زندگی اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وردان کی بھی تعلیم مکمل ہو گئے تھے۔ وہ بھی پاکستان واپس جا کر اپنا
بزنس شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے دونوں ہی بغیر بحث کے پاکستان آ گئے تھے۔ ان دونوں کے لیے حویلی میں بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ دعوت میں سب لوگوں کو ہی شرکت دی گئی تھی۔ سب عورتیں اپنی بیٹیوں کو آگے آگے کر رہی تھی تاکہ وردان کی نظر ان کی بیٹی پر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند کر بیٹھے۔ اس طرح سے نہ صرف ان کی بیٹی سردار کی بیوی بن جائے گی بلکہ اس لڑکی کے گھر والوں کی بھی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر سب لڑکیاں بھی وردان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، لیکن اسے تو جیسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ ارمینا کو بس کی نانی جان نے تیار ہو کر باہر آنے کے لیے کہا، لیکن ارمینا نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنا فیورٹ ناول پڑھ رہی تھی اور اس پر وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ نانی جان کے بلاوے پر بھی وہ باہر نہیں گئی تھی۔ وردان جو کہ کافی دیر سے وہاں پر بیٹھا ارمینا کا نام سن رہا تھا، اپنی دادی سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تو وہ تیزی سے بولی، ارے وہ تمہاری پھوپھو جان کی بیٹی ہے، لیکن جب تم یہاں سے گئے تھے تو وہ 4 سال کی تھی، اب تو وہ ماشاءاللہ سے 18 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا، کیونکہ اسے ارمینا کی ذات میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ نہ تو وہ اسے جانتا تھا اور نہ ہی اس نے ارمینا کو دیکھا ہوا تھا۔ لندن میں بھی جب وہ ہوتا تھا تو اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتا تھا۔ وہ 12 سال کی عمر میں بھی صرف اس وجہ سے لندن گیا تھا کیونکہ تب اس کے والد بھی اس کے چچا کے ساتھ کام کرتے تھے، اور پھر بعد میں وقفے وقفے سے اس کی اماں بھی اس کے بابا کے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ چونکہ وہ ان دونوں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کہے۔ اور اسی چیز نے ہی وجدان کو ہی خود سر بنا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جس چیز پر بھی نظر ڈالتا وہ چیز اس کی ملکیت ہے، اور جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتا اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ ارمینا صاحبہ آدھی رات کے وقت کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سب لوگ اس وقت لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور لڑکیاں سارے لاؤنج میں موجود ہوتی۔ ہر کسی کی زبان پر وردان کا ہی نام تھا۔ جب ارمینا نے یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تم لوگ تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے وہ لندن سے نہیں بلکہ دنیا فتح کر کے آیا ہو۔ اس کو اتنا زیادہ سر پر نہ چڑھاؤ، کیونکہ وہ تم لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرنے والا۔ لندن میں بھی اس نے 5-6 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی، جن سے وہ وعدہ کر کے آیا ہوگا کہ واپس آ کر تم لوگوں سے ہی شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ جس کی شان میں وہ زمین آسمان کے قصیدے پڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے ہی کھڑا دوسری طرف وردان کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ لوگ تو اسے بات کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتے تھے۔ بدتمیزی کرنے کو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اب یہ چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی ساری دنیا کے سامنے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ بھاری مردانہ آواز سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی، لیکن سامنے کھڑے وجدان کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں موجود تھیں، سب کو پہلے سے ہی وردان کی آمد کے بارے میں پتا تھا۔ کسی نے ارمینا کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارمینا نے شکایتی نظروں سے گھورا تو وہ آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اس کی ایک کزن نوٹ جانے سے پہلے ذرا دیر کے لیے رکی اور وجدان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ پلیز اس کی باتوں کو برا نہ منائیے گا، اس کی تو عادت ہے، یہ ہر کسی کے بارے میں اسی طرح سے بات کرتے ہیں، ہمیں تو اب برا بھی نہیں لگتا ہے۔ وہ ارمینا کو مزید خراب بنا کر پیش کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارمینا نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی کو ہی گھور رہا تھا۔ یقیناً تم ہی ارمینا ہو، وہ تیکھے لہجے میں بولا تو وہ زور و شور سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ جی الحمدللہ میں ہی ارمینا ہوں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نڈر لہجے میں بولی تھی، جبکہ وجدان اس کی بہادری پر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایک تو وہ اسے بدتمیزی کر چکے تھے اور معافی مانگنے کے بجائے اکڑ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے کیا کہہ رہی تھی، تو میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ یہ سن کر ارمینا نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایک دم سے سیریس ہو جائیں گے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرا تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔
اگر دوبارہ کبھی تم نے میری ذات کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو میں بہت بری طریقے سے پیش آؤں گا۔ ابھی میں صرف اور صرف تمہارا اس وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہے، لیکن اگلی بار لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ کافی بدتمیزی سے گویا ہو رہا تھا۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے ارمینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ارمینا تیزی سے بولی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ آپ اپنے باپ پر گئے ہیں جنہیں عورت کی عزت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ غصے میں ہوتی تھی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں لگتا تھا، اور جہاں تک اس کے سب سے بڑے ماموں کا سوال تھا تو سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہی وہ ذرا سا بھی غصہ آ جائے تو اپنی بیوی کو مارنے بیٹھتے ہیں۔ ان کی بیگم صاحبہ نے اسی ماحول کی وجہ سے ہی اپنے بیٹے کو حویلی سے بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے پر برا اثر پڑے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے وردان کو اس کے باپ کا تانا دیا تھا۔ اس کا تو پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ پلٹا، اس نے ارمینا کو زور سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ ارمینا کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھ سے دور ہو جائیں، ورنہ چیخ چیخ کر سب لوگوں کو یہاں پر بلا لوں گی اور انہیں آپ کی اصلیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ شکل سے معصوم اور خوبرو نظر آنے والا انسان اندر سے کس حد تک گھٹیا ہے۔ آج اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ اچانک ہی وہاں پر دادا جان کی آواز گونجی تو وہ تیزی سے ارمینا سے دور ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری نواسے کو ہاتھ لگانے کی؟ شفاقت صاحب نے وردان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تو وہ بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، اس لڑکی کو بات کرنے کی تمیز نہیں اور نہ ہی اسے یہ پتہ ہے کہ بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ اس کو سمجھا لیں کہ دوبارہ مجھ سے زبان درازی نہ کرے، بلکہ اب تو اسے میرے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ جب میرے سامنے آئے گی تب تک مجھے اس پر غصہ آئے گا۔ ارمینا اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دیکھ کر میرا اچھا بھلا موڈ خراب ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ شفاقت صاحب نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس کی ہی بیجا محبت نے اس لڑکی کو ضدی بنا دیا تھا، اور اب ان سے اس کی ضد برداشت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ ان کے سر کا درد بن گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ اس کو تو اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ کل کو جب اس کی شادی ہوگی، ذرا سی اونچ نیچ ہوگی تو یہ تو اپنے شوہر کا سر کھولنے میں بھی ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی۔ نانا جان کی بات سن کر وجدان نے گہری سانس خارج کی۔ آج سب لوگوں نے ہی اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا تھا، سوائے اس لڑکی کے جس کی باتوں کی کاٹ ابھی تک اسے اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ متاثر بھی ہوا تھا کیونکہ وہ اسے بات کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبرائی تھی۔ شاید وہ بھی وجدان کے بارے میں ٹھیک طرح سے کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ اگر اسے وجدان کے غصے کا علم ہو جاتا تو وہ شاید اس کے سامنے آنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچتی۔ ابھی وجدان نے شفاقت صاحب کے کندھے کو تھپکا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، وہ بھی چھوٹی ہے، کم عمر ہے، اس ایج میں سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ارمینا اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب وہ ہر چیز توڑ رہی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے اپنی نانی جان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اس کی شادی وردان سے کروانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ایسا کرنے کے بارے میں خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ اپنے بڑے ماموں جان سے واقف تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے یونیورسٹی فیلو سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ بے وفائی کا ٹیکہ اپنے ماتھے پر لگوانا چاہتی تھی۔ یہ سب کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وردان اسے پہلی نظر میں ناپسند کرنے لگے، اس کا چانس ختم ہو جائے، لیکن معاملہ اتنا بڑھ جائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا اسکرین پر تیمور کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی، اور ایک بار پھر سے تیمور سے کچھ گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو تیمور اس کو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اسے بتایا کہ تیمور کسی جونیئر کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ آج کل وہ زیادہ تر اسی کے ساتھ ہی نظر آتا ہے۔ سب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تمہارا
تیمور کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا تھا۔ ان دنوں وہ تیمور کو اپنے گھر رشتہ لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جب بھی تیمور اس کو کال کرتا تھا وہ اس سے رشتے کی ہی بات کرتی تھی، اور یہ چیز بھی ارمینا نے نوٹ کی تھی کہ جب بھی وہ اسے ایسی کوئی بات کرتی ہیں تو وہ تیمور کا لہجہ یکدمی بیزاری سے بھر جاتا تھا، اور اب اس نے ارمینا کو کال کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ پچھلی رات بھی اس نے تیمور سے رشتے کی بات کی تو وہ غصے سے کال کاٹ کر موبائل بند کر کے سو گیا تھا، اور ارمینا پوری رات ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آج صبح اپنی کلاس فیلو سے یہ سب کچھ سن کر اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ تیمور کی بے وفائی کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر جب وہ گئی تو تیمور ایک لڑکی کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تیمور نے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ارمینا کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ اگلے پل وہ وہاں پر گئی، اس نے لڑکی کو پکڑ کر سائڈ پر دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ تیمور یکدم ہی حلق کے بل دہاڑا تھا۔ پہلے تو تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کی اور کسی دوسری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ یکدم ہی جنونی ہو گئی تھی۔ اس نے تیمور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی تو تیمور نے غصے سے اس کے ہاتھ رکھ دی تھی۔ اب ان دونوں کی ڈگری بھی مکمل ہونے والی تھی، اور تیمور جانتا تھا کہ وہ فوراً ہی سے بعد اسے نکاح کے لیے کہے گی، جو کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اور وہ ارمینا کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس دن اس نے ارمینا کو کھل کر یہ بات بھی بتائی تھی کہ تم میرے لیے صرف اور صرف ٹائم پاس تھی، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ اتنا انجوائے کیا جتنا میں نے کیا ہے، صرف میں اکیلا ہی تو مزے نہیں لے رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بات ہی ختم کر دی تھی، اور ارمینا کو لگا تھا کہ کسی نے بڑی محفل میں ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا ہو۔ جس شخص کو وہ اپنی کل کائنات تصور کر بیٹھی تھی، اور جس شخص کے لیے وہ اپنی خاندان والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، وہ اسے یہ کہہ کر چھوڑ چکا تھا کہ ہم دونوں نے برابر کے مزے لیے ہیں، اس میں کسی کا بھی کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ارمینا اگلے کئی دنوں تک یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی، وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ دوسری طرف وجدان کو حویلی کی باقی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر ارمینا کی طرف ہی جاتا تھا۔ اس رات والا ارمینا کا لال انگارہ چہرہ 24 گھنٹے اس کی آنکھوں کے نظروں کے سامنے گھومتا رہتا تھا، اور اس کا دل بھی ارمینا کو دیکھنے کے لیے مچلتا تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس کی ارمینا کے ساتھ کچن میں ملاقات ہوئی تھی۔ ارمینا نے اسے دیکھا تو نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اسے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ اس نے شرارتی لہجے میں سوال کیا تو وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، تم سے ڈرتی ہے میری جوتی؟ اس کا لہجہ کافی کڑوا تھا۔ وجدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر میں تم سے عزت سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی عزت کے ساتھ جواب دو۔ دیکھو مسٹر، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے مود لگاؤ، نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی خاص شوق ہے۔ ہٹو راستے سے، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ وہ پہلے حد سے زیادہ ڈسٹرب تھی، اور ابھی وجدان کو اسے روکنا اور بلا وجہ اس کے ساتھ فری ہونا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اگر میں یہاں سے نہ ہٹا تو تم کیا کرو گی؟ یہ سن کر ارمینا نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کو یوں بری طرح سے روتا ہوا دیکھ کر وجدان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کو اس قدر سیریس لے لے گی۔ رونے کی آوازیں سن کر وہاں پر حویلی کے سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ نانی جان نے فوراً سے اپنی نواسی کو سینے سے لگایا، مگر وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ تیمور کے دیے ہوئے سارے زخم وہ آنسوں کے راستے باہر نکالنا چاہتی تھی، اور اس وقت وہ صرف اس شخص کی وجہ سے ہی آنسو بہا رہی تھی، ورنہ وجدان کی کہی ہوئی بات کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اسے تو پچھلے زخم یاد آ گئے تھے۔ وجدان بھی اپنے کیے پر کافی زیادہ شرمندہ تھا۔ بعد میں اس نے ارمینا سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن تب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
اس رات وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اسے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخوں کی آواز تھی جو کہ وجدان کے کمرے سے آ رہی تھی۔ آج وہ حویلی میں موجود نہیں تھا بلکہ میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ شور کے طاقوں میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے کے سامنے کی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور وجدان کے بابا اس کی امی کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی امی ان کے لیے رات کے وقت دودھ گرم کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ جب ارمینا نے یہ دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے لبوں پر جما لیے تھے۔ اسے اس طرح کے مردوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، بلکہ اب تو اسے ہر طرح کے مرد سے خوف آتا تھا، کیونکہ اب بقول اس کے مرد کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ایک شخص آپ کے ساتھ 6 سال گزار کر آپ کو ایک گھٹیا جواز پیش کر کے چھوڑ سکتا تھا تو اسے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ ارمینا اپنی چیخوں کو دباتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تو زور سے کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرا گئی۔ وہ پلٹی تو وہاں پر وجدان مجروح تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی۔ ارمینا کو سائڈ پر کرتا ہوا وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج وہ راستے سے ہی گھر واپس آ گیا تھا کیونکہ وہ میٹنگ والی فائلز گھر میں ہی بھول گیا تھا۔ کمرے میں گیا تو اس نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار جو اب آپ نے میری ماں کو چھوا بھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ان کی آواز میں دہاڑا تو اس کے بابا ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے۔ یہ عورت میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں بلا وجہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں۔ بابا میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں اپنی ماں کو بھی جانتا ہوں۔ بچپن سے ہی میں یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا ہوں۔ پہلے تو میں چھوٹا تھا اور برداشت کر لیتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب اگر میری ماں کو آپ نے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ یکدم ہی ٹھنڈے ہو گئے تھے اور اسے معذرت کرنے لگے تھے۔ وجدان اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران اس نے ارمینا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا، جو ابھی تک اس جگہ پر کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا وجدان واقعی میں ایک اچھا انسان تھا یا پھر وہ اس کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا؟ یہ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اگلے کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ رمضان بھی شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ارمینا نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا۔ اب وہ صرف پیپرز دینے کے لیے جاتی تھی۔ اٹینڈنس وغیرہ کا سسٹم اس نے اپنے ماموں سے کہہ کر ہینڈل کروا لیا تھا۔ نانی جان حیران ہوتی تھی کیونکہ پہلے تو وہ یونیورسٹی جانے کے لیے مچلتی تھی، لیکن اب ایک دم سے ہی وہ یونیورسٹی کا نام سن کر ہی گھبرا جاتی تھی۔ نانی جان کو کیا پتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی تھی اس شخص نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف نانی نے ایک دن ارمینا کو بتایا کہ وجدان نے تمہارے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو وہ تن فن کرتی ہوئی وجدان کے کمرے میں پہنچ گئی اور اس کو چیلنج کرتے ہوئے بولی کہ تم میری چوٹی کا بھی زور لگا لو تبھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وجدان کو تو چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا بچپن سے شوق تھا اور اس بار بھی اس نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا۔ وہ ایک دن اسے زبردستی اپنے ساتھ فارم ہاؤس میں لے کر گیا۔ وہاں اس نے محترمہ سے نکاح کیا تھا۔ ارمینا مجبور ہو گئی تھی کیونکہ وہ سب لوگوں کے سامنے اسے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بعد میں نانی جان نے اسے پوچھا تو اس نے حامی بھر لی، صرف اور صرف اپنی عزت رکھنے کے لیے۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو وجدان نکاح کے کاغذات ان لوگوں کو دکھا دیتا جو اس نے محترمہ کے ساتھ زبردستی کیا تھا۔ اس طرح سے وہ جھوٹی پڑ جاتی۔ صرف اور صرف اپنی بچی کچی عزت کو بچانے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن فیصلہ کیا تھا کہ وہ وجدان کی سانسوں کو اس پر تنگ کر دے گی، مگر وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ دوسری طرف رمضان میں تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک محترمہ کو اپنی زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے بے کیف سے دن گزار رہی ہے۔ دوسری طرف وجدان ایک بار پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو اسے لان سے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ کب اسے ارمینا سے محبت ہو گئی تھی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا تھا۔ اب اسے صرف یہ پتا تھا کہ وہ اس عورت کو بے تحاشا چاہتا ہے۔ جب وہ وہاں پر گیا تو وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔
وجدان بھی اس کے قریب ہی چوپڑی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ ارمینا نے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنا سر اٹھایا تو اسے وہاں پر بیٹھا دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ وجدان نے پھر سے اس کی بازو پکڑی، اسے اپنے ساتھ کھینچ کر بٹھا لیا۔ چپ کر کے یہیں پر ہی بیٹھے رہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا تھی۔ اب میں یہاں سے جا بھی کیسے سکتی ہوں؟ آپ کا حکم جو آ گیا ہے، حکم نہ مانا تو سزا ملے گی، اور مجھ سے روز روز کی سزائیں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ برسوں کا تھکا ہوا تھا۔ وجدان کو خود پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اسے کبھی بھی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ عورت اسے مجبور کر دیتی تھی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ وجدان نے اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے سوال کیا، تم ہر وقت اداس کیوں رہتی ہو اور غصے میں کیوں رہتی ہو؟ اس قدر پیاری ہو تم پر یہ غصہ جچتا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ یکدم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ میری زندگی میں کچھ بھی میری مرضی کا نہیں ہو رہا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں بھی نہ رہوں؟ تمہاری زندگی میں کیا تمہاری مرضی سے نہیں ہوا؟ وجدان اسے ہر حال میں جاننا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس پر سوال کیے جا رہا تھا۔ ارمینا اس کے سوال پر چپ ہوئی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی آپ سے شادی ہوگی۔ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی، اور تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیونکہ آپ بھی اپنے باپ کی طرح ظالم ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ممانی کی طرح سسک کر زندگی گزار دوں۔ باقی خاندان والوں کو شاید آپ کے پیسے سے محبت ہے، لیکن میں ہمیشہ سے انسان کا دل اور اس کا کردار دیکھتی ہوں۔ اگر انسان اپنے دل اور کردار کا اچھا نہیں ہے تو اس دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وجدان کو اس کی باتیں اپنے دل میں کھوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں اپنے باپ جیسا بالکل بھی نہیں ہوں، اور تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں کہ اس کے باوجود بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی اور میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرو گی؟ وہ آج نرم لہجے میں امید بھرے انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے محترمہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے تھے، اور اب یہ سب کچھ کیوں کریں گے مسٹر وجدان؟ آخر آپ کو یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ بلکہ اس سے تو آپ کی انا کو چل جائے گی، اور جہاں تک کہ مجھے پتہ ہے مرد کے لیے تو اس کی انا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ خیر مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، کیونکہ میں کبھی بھی آپ پر یقین نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ساری زندگی شاید ایسے ہی رہوں گی، چاہے آپ کی زندگی میں جاؤں یا پھر کسی اور کی۔ یہ سن کر وجدان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، تم صرف اور صرف میری زندگی میں رہو گی، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچنا۔ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں کہ تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنی قسمت پر رشک کرنے لگو۔ اس کی گرفت آج مضبوط نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اپنے دل کا حال بیان کرنے کے بعد اس نے اپنا ماتھا ارمینا کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا اور اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اگر میں آپ کے لیے اتنی عزیز ہوں تو آپ نے کیوں مجھے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کے ساتھ وجدان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس پر بلا وجہ غصہ کرتا تھا۔ اگر وہ باہر گھومنے کے لیے بھی جاتے تھے تو بھی اسے اجازت دے دیتا تھا اور کچھ بھی نہیں کہتا تھا، لیکن انڈائریکٹلی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی بھی ارمینا کی حفاظت کے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ارمینا وہ اسے بدتمیزی کرتی تو وہ اس کی بدتمیزی کا جواب بھی بہت نرمی سے دیتا تھا۔ ارمینا اس کا حد سے بدلا ہوا لہجہ محسوس کر کے بہت زیادہ حیران تھی۔ ایک دن جب وہ کچن سے نکل رہی تھی تب اسے دادی جان کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی تھی۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ جب وجدان کی بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، اس نے دروازے کی اور سے دیکھا تو وہ دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ دادی پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، اور وہ دادی جان سے شکوے کیے جا رہا تھا، مجھے بتائے نا میں ایسا کیا کروں کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے اور وہ مجھ پر یقین کر بیٹھے۔ اسے ٹوٹا ہوا اور روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اب اسے اس حد تک محبت کرنے لگا ہوں کہ مجھے
اس کی خوشی کے لیے اس کو چھوڑنا پڑا تو میں شاید اسے چھوڑ بھی بیٹھوں گا، لیکن پھر اس کے بعد میں خود بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گا۔ دادی جان، میں خود نہیں ٹوٹنا چاہتا، بلکہ میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پتہ نہیں وہ اتنی سنگ دل کیوں ہے، شکل سے تو وہ بہت معصوم لگتی ہے اور پہلے شرارتی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی ایک دم سے نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے۔ دادی جان، کیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میں اتنا نفرت کے قابل ہوں؟ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، وہ واقعی میں تنگ آ گیا تھا۔ باہر کھڑی ارمینا نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے لبوں پر جمائے تھے اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی تھی۔ اسے بھی شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی تھی اب وہی زیادتی وجدان کے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ ایک طرف اسے یہ چیز بھی ریلائز ہو گئی تھی کہ وجدان کا دل صاف تھا اور وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اگر وہ شخص کو کھو دیتی تو شاید وہ بھی ساری زندگی کے لیے خالی ہاتھ رہ جاتی۔ اس وقت وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ اب آہستہ آہستہ تیمور کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح 24 گھنٹے اس کے بارے میں نہیں سوچتی، بلکہ اب اس کی سوچوں میں وجدان بھی حصے دار بن گیا ہے اور شاید بہت جلد وہ مکمل طور پر اس کے خیالوں پر قابض ہونے والا تھا۔ عبادت کی رات وہ جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس رات وجدان بھی تھکے تھکے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، کیونکہ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اب محترمہ نے اس کے سامنے آنا مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ شاید وہ کبھی بھی اس کے دل سے نفرت کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ سجدے میں گری رو رہی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا تو وہ وجدان کو اپنے پہلو میں بیٹھا پایا۔ ابھی وہ اسی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی جب وجدان کی تھکی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ میں یہاں پر تم سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم کہو تو عید کے بعد میں تمہیں اس رشتے سے آزادی دے سکتا ہوں۔ جے سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنے دل کو سمجھانا شروع کیا تھا، یہ آدمی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وجدان نے اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تو ایک لمحے کے لیے خود بھی حیران رہ گیا، کیونکہ پہلے جب بھی وہ اس طرح کی بات کرتا تھا تو وہ خوش ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ خوش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی کہ عید پر تو شوہر اپنی بیویوں کی چوڑیاں اور کپڑے گفٹ کرتے ہیں، آپ کس طرح کے انسان ہیں جو مجھے طلاق کا تحفہ دے رہے ہیں؟ یہ سن کر اس میں سسکنا شروع کر دیا۔ توجدان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں تو بس تمہاری خوشی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی میری وجہ سے آنسو نہ آئے۔ اس نے وجدان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، اگر آپ واقعی میں میری خوشی چاہتے ہو تو پھر مجھے قبول کر لیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے کبھی بھی خود سے دور نہیں کریں گے اور نہ ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے دیں گے، ہمیشہ میرے محافظ بن کر رہیں گے اور میری عزت کریں گے، مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے ایسے مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری جان، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہاری زندگی میں جتنے بھی دکھ ہیں ان سب کو مٹا دوں گا، صرف اور صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ وجدان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے مضبوطی سے اس شخص کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عید کے بعد ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ ارمینا نے اس پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ وجدان اس کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے ارمینا کے سارے غموں کو اس کی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ ارمینا اس کی قربت میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔